السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کوئی فائدہ نہ دے سکے گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابل کچھ بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ کدأبِ آلِ فرعون، جیسا کہ معاملہ ہے آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں،
واللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑا شدید عقاب لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم اٹھائے جاؤ گے جہنم کی جانب، وبئس المہاد، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کانت لکم آیۃ فی فئتین التقطا، البتہ تمہارے لیے نشانی ہے دو گروہوں کے درمیان جو آپس میں مد مقابل آئے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جو اللہ کے رستے میں قتال کر رہا تھا، وأخری کافرہ، اور دوسرا جو کافروں کا تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہا تھا ان کو دگنے آنکھ سے دیکھنا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ مدد فرماتا ہے، اللہ نصرت فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرہ، یقیناً اس کے اندر عبرت ہے، لأولی الابصار، عقل رکھنے والوں کے لیے، بصارت رکھنے والوں کے لیے۔ فرمایا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، دنیا کے اندر ان کا کفر عمومی طور پر اپنے مفادات کی خاطر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی مال، تجارت اور کاروباری معاملات اور دنیاوی جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے اس کے پیچھے کفر کرتے، اور کچھ اپنے خاندان، قبیلے، اولاد، اس حسب نسب کے پیچھے کفر کرتے، اور بسا اوقات یہ دونوں وجوہات موجود ہوتی ہیں۔ کفر کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن عام طور پر لوگ انہی دو وجوہات کی بنا پر ایک خاص ڈگر پر چلتے رہتے ہیں اور حق بات کو سننے اور جاننے کے باوجود چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کل قیامت کو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے مقابل تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے، اور اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے۔ فرمایا ایسے لوگ جنہوں نے ان وجوہات کی بنا پر کفر کیا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، یعنی جہنم کی آگ ان کی وجہ سے اور بھڑکے گی۔ جتنے زیادہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے اتنے ہی زیادہ وہ آگ بھڑکے گی۔ دوسری بات، اولئک ھم وقود النار، اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ہمیں آگ جلاتے ہوئے لکڑی اور ایندھن کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ جل جائے، ظاہر بات ہے جب آپ کسی الاؤ میں آگ میں لکڑی جھونکتے ہیں تو وہ جلتی ہے تو آگ بھڑکتی ہے، تو کیا کبھی کسی کو فکر ہوئی یہ لکڑی جل گئی؟ وہ تو جلنے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ جس طرح وہ جلنے کے پروسیس میں جل رہی ہوتی ہے اور راکھ کا ڈھیر ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، اس طرح ایسے کافروں کی اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں جل کر کوئلہ ہو رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جہنم کی آگ اور زیادہ بھڑک ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ کی ذات، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ فرمایا ان کی مثال فرعون اور اس کے خاندان جیسی ہے، اور وہ بھی جو ان سے پہلے تھے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی آل کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح پچھلی جو قومیں تھیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کا تذکرہ بار بار عبرت کے لیے آیا ہے۔ تو فرمایا آج کے دور کے جو کافر ہیں، یعنی جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اس دور کے کافر اور قیامت تک جتنے بھی کفار ہیں، ان سب کی بھی مثال ان کے پرانے اس ڈگر پر چلنے والے جیسے لوگوں جیسی۔ بیٹا ایسے بیچ میں نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے، یا باہر جا کے پڑھ لیں یا ہمارے ساتھ کلاس پڑھ لیں۔ تو ان کی مثال بھی ویسی ہی ہے جو اپنے دور میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کا مال، دولت اور ان کا حسب نسب اور ان کی خاندانی وجاہت اور حکومتیں، یہ سب زیادہ اہم ہے اللہ رب العزت کی بات سے۔ اور ان کا کیا شر ہوا؟ جب اللہ رب العزت کا فیصلہ آیا تو ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ آج کے دور کے بھی کفر کا ساتھ معاملہ یہی ہوگا، صرف ہوتا یہ ہے جتنا عرصہ اللہ نے مہلت دی ہوتی ہے اتنے عرصے میں کفر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑا کامیاب ہے۔ تو فرمایا کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ یعنی ایک وقت ہوتا ہے جب تک اللہ نے مہلت دی ہوتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جاتی۔ واللہ شدید العقاب، اور اس معاملے میں اللہ بڑا شدید عقاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کی مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے اور باغی بن کے پھرے، پھر اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے ان کفار سے ستغلبون، ایسا نہیں ہوگا کہ تم غالب نہیں آؤ گے، تم ضرور بضرور مغلوب ہو جاؤ گے۔ وتحشرون الی جہنم، اور پھر ایک تو دنیاوی سزا ہے نا کہ تم دنیا میں مغلوب ہو جاؤ،
آخرت کی سزا بھی ہے کہ تم اس حال میں جب مرو گے تو قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ گے تو جہنم کی طرف لے کر جائے جاؤ گے، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور کفار کی ہزیمتوں کی ایک مثال بھی بیان فرما دی کہ تمہارے لیے دو گروہوں کے اندر بڑا ہی ایک نشانی ہے یہ بدر کے موقع پہ، کہ جب کفار اور اہل ایمان مد مقابل آ گئے تھے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہا ہے اہل ایمان کا ہے، وأخرى کافرہ، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کو دگنے نظر آ رہے تھے۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ مفسرین نے دو معنی بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ اگر یہ یرونہم کی جو ضمیر ہے یہ اہل ایمان کی طرف لوٹے تو وہ کفار کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ کفار ان سے 3 گنا تھے، مسلمانوں کی تعداد کو 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 سے متجاوز تھی، تو وہ 3 گنا تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اور ان کی مدد فرمانے کے لیے ایک بندوبست تو یہ فرمایا کہ جب کفار ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو ان کو نظر آئے کہ کوئی 600 کے قریب بندہ ہے۔ اگر وہ نظر آتے کہ 1000 کے قریب بندہ ہے تو ظاہر بات ہے انسان کا دل گھبراتا ہے، تو ان کو لگا کہ کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں۔ اگر ہم کی جو ضمیر ہے وہ لوٹائی جائے کفار کی طرف تو معنی یہ ہوا کہ کفار کے ساتھ اللہ نے معاملہ یہ کیا کہ ان کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے 313، نظر 2000 آ رہے تھے، اور ان کے اوپر رعب پڑ گیا کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے مقابل آ گئے۔ اور یہ دونوں باتیں اپنی جگہ سچ ہو سکتی کہ ایک طرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کفار کو تھوڑا کر کے دکھایا اور دوسری طرف کفار کو مسلمانوں کو بڑھا کر دکھایا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور جس کی اللہ رب العزت اپنی نصرت سے تائید کرنا چاہے تو فرما دیتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، عقل رکھنے والے، بصارت رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، وگرنہ اگر دنیاوی معاملات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا بدر کے میدان میں مشرکین کے ساتھ۔ مشرکین پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور مسلمان تو ایک تو تعداد میں تھوڑے اور اوپر سے ایک قافلے کے جو ہے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور اس کا راستہ روکنے کے لیے گئے تھے۔ وہ تو باضابطہ کسی جنگ کے لیے یا کسی لشکر سے لڑائی کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی نصرت اور مدد آئی کہ اتنے کم سامان کے ساتھ اور نہتے مسلمان بھی اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے اوپر غالب آ گئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کی صورت میں اللہ نے قطار اندر قطار فرشتے نازل کر کے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی لڑ نہیں سکتا، اللہ سے جھگڑ نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کفار کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو مہلت ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، وگرنہ اللہ رب العزت کے لشکروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ کا قانون قیامت تک کے لیے ہے۔ آج بھی اگر کفر تھوڑا سر چڑھ کے بول رہا ہے تو کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں، یہ مہلت کا عرصہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس میں یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم کمزور نہ پڑنا، غمگین نہ ہونا، یقیناً تم ہی سر بلند ہونے والے ہو، شرط یہ ہے اگر تم مومن ہوئے۔ وانتم الاعلون، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، صرف امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس امتحان میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔